اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اکو نے آج وجو آپی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ بنا کچھ مزید سوچے اسی پتھر سے اکو کا سر پھوڑ دے گا۔ راجا نے اپنی پوزیشن سنبھالے۔ اکو نے وجو آپی کی جانب بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اتنے میں وجو آپی کے پیچھے ہی گھر سے غیاث چچا بھی برآمد ہوئے۔ وہ اپنے اسکوٹر پر تھے۔ راجا اور اکو دونوں کو ہی بیک وقت ہی جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وجو آپی تانگے پر بیٹھ گئیں۔ غیاث چچا تانگے کے پیچھے پیچھے گیٹ تک اپنے اسکوٹر پر چل دیے۔ پھر تانگا ایک جانب اور غیاث چچا دوسرے جانب مڑ گئے۔ راجا نے گہری سی سانس لے کر پتھر پھینک دیا۔ اکو جو دور کھڑا راجا کی اس تمام کارستانی سے بے خبر تھا، وہ بھی بیزاری سے واپس گلی میں مڑ گیا۔ پہلا چیلنج۔ مجھے فیصل اور اصفر کو 7ویں الف یعنی کہ 7th A میں جانے کو کہا گیا تھا، لہٰذا ہم سب اس وقت اپنی جماعت کے ڈیسک سنبھال چکے تھے۔ ہماری کتابیں پہلے ہی سے ہمارے ڈیسک میں موجود تھیں۔ میں نے کتابیں دیکھی، سبھی بالکل نئی تھیں، جبکہ گھر میں ہمیشہ مجھے امارہ کی پڑھی ہوئی کتابیں پڑھنے کو ملتی تھیں۔ لیکن یہاں پھر ان کیڈٹ کالج والوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ساری کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ لی تھیں، لیکن ان میں سوائے اردو کی 7ویں کتاب کے دوسری کوئی کتاب اردو کی تھی ہی نہیں۔ نہ ہی معاشرتی علوم، نہ سائنس، نہ ریاضی اور دینیات کی کتاب موجود تھے۔ پتہ نہیں کس کس کی کتابیں اٹھا کر میرے ڈیسک میں بھر دی گئی تھیں۔ یہ تو سب کی سب انگریزی میں تھیں، اور انگریزی بھی ایسی کہ میرے پلے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ ہم نے اپنے پرانے اسکول میں ابھی Z فار زیبرا ختم کیا تھا اور جملے بنانا سیکھ رہے تھے، بلکہ میں تو باقی جماعت سے کافی آگے تھا، اور میں نے تھرسٹی کرو بھی شروع کر رکھی تھے۔ لیکن ان ساری کتابوں میں میری والی انگلش گرامر کی کتاب تو کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ کس سے کہوں کہ میرے پاس غلط کتابیں آ گئی ہیں، کہ ایک صاحب بڑا سا کالا چغا یعنی کہ گاؤن پہنے اندر داخل ہوئے۔ سب کیڈٹس ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ یہ صاحب انوار شاہ ہیں، اور یہی ہمارے ٹیچر بھی ہیں۔ انوار صاحب نے اپنے موٹے سے چشمے کے پیچھے سے ہم سب کیڈٹس کو بغور دیکھا اور سب کو اٹھ کر فردن فردن اپنا تعارف کروانے کا کہا۔ تعارف کے بعد سبق دہرائی کا مرحلہ شروع ہوا۔ انوار صاحب خاص انگریزی کے استاد تھے۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں ہر مضمون پڑھانے کے لیے ہر پیریڈ میں ایک الگ استاد آئے گا۔ مجھے تو یہ انوار صاحب بھی کافی لائق فائق نظر آ رہے تھے۔ کوئی حرج نہ ہوتا اگر یہی ہمارے سارے مضمون پڑھا دیتے۔ خواہ خواہ اکیڈمی والوں نے اتنی فضول خرچی کی۔ کیڈٹ متی کے بعد میرا نمبر آ گیا اور مجھے ٹیچر نے انگلش کی کتاب نکالنے کا کہا۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ یہاں تو ساری کتابیں ہی انگلش کی ہیں، کون سی والی نکالوں؟ میں اپنے ڈیسک کو کھنگال ہی رہا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھے اصفر نے جلدی سے ایک کتاب ورق پلٹ کر میرے حوالے کر دی۔ چلو پہلا مرحلہ تو سر ہو گیا، پر اب آگے کیا کروں؟ انوار صاحب نے دوبارہ ذرا جھڑک کر کہا کہ بوائے، فرسٹ لیسن سے شروع کرو۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ لیسن کیا ہوتا ہے۔ اس موقع پر پھر اصفر نے میری مدد کی اور جلدی سے اٹھ کر صفحہ پلٹ کر میری انگلی تیسرے صفحے پر ایک سبق پر رکھ دی۔ میں نے ہجے جوڑ کر شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی لفظ نہیں جوڑ پایا۔ انوار صاحب اور پوری کلاس مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب انوار صاحب زور سے گرجے، تم پڑھنا شروع کیوں نہیں کر رہے؟ Why don't you start reading؟ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آیا اور میں نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ مجھے چھوڑ کر اگلے بچے کی جانب بڑھ جائیں گے۔
مجھے روتا دیکھ کر اگلی لائن میں بیٹھے اشتیاق موٹے اور عمر نے بھی رونا شروع کر دیا. شاید انہیں بھی میری طرح سبق نہیں آتا تھا. انوار صاحب ہمیں روتا دیکھ کر بوکھلا سے گئے اور انہوں نے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ میں رو کیوں رہا ہوں؟ کیا میں ہوم سکنس فیل کر رہا ہوں؟ اس وقت میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہوم سکنس کیا بلا ہوتی ہے. میں نے انہیں روتے روتے بتایا کہ یہ کتابیں میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں اور میں نے آج تک کبھی اتنی ساری انگریزی کی کتابیں اکٹھی نہیں دیکھی. ہماری تو انگلش کی کتاب میں بھی سامنے اردو میں اس انگریزی لفظ کے ہجے لکھے ہوتے تھے، جبکہ یہاں تو صفحے کے صفحے انگریزی میں کالے کیے ہوئے تھے. یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے. ٹیچر حیرت زدہ سے میری داستان سنتے رہے اور پھر انہوں نے فوری طور پر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا. وہ مجھے مختلف راہداریوں سے لیتے ہوئے اکیڈمی کے دوسرے حصے میں لے آئے اور تب میں نے دیکھا کہ ہم پرنسپل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہیں. میں کل بھی ابا کے ساتھ اس کمرے میں آ چکا تھا. اس پر کل بھی وہی کمانڈر علی احمد اسرار کی تختی لگی ہوئی تھی. انوار صاحب نے کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھ کر اندر بھیجا اور چند لمحوں میں ہمیں اندر بلا لیا گیا. پرنسپل صاحب اپنی بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے. انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور ٹیچر سے پوچھا، یس مسٹر انوار، اینی پرابلم؟ انوار صاحب نے پرنسپل کو ہیجان خیز انداز میں بتایا کہ یہ بچہ غلطی سے ہماری اکیڈمی میں آ گیا ہے. یہ تو اردو میڈیم ہے اور اس نے ابھی ABC ختم کی ہے، جبکہ یہاں تو 7ویں جماعت میں آکسفورڈ سٹینڈرڈ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور تو اور یہ ابھی معاشرتی علوم، دینیات اور ریاضی کے پھیر سے ہی باہر نہیں نکلا. اسے تو ان مضامین کے انگریزی ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے. چہ جائے کہ ان مضامین کو انگریزی میں پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت رکھنا. انوار صاحب نے پرنسپل کو پورے یقین سے کہا کہ یہ بچہ باقی کلاس کے ساتھ نہیں چل پائے گا. انہیں تو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ مجھے اس اکیڈمی میں داخلہ کیسے مل گیا، کیونکہ یہاں داخلے کے لیے ہر بچے کو ایک بہت سخت امتحانی ٹیسٹ اور زبانی سوال جواب یعنی کہ انٹرویو سے گزرنا پڑتا تھا. پرنسپل نے بڑے غور سے ان کی ساری بات سنی. مجھے ان دونوں کی گفتگو کا صرف وہی حصہ سمجھ میں آیا جو انہوں نے درمیان میں کہیں کہیں اردو میں بولا تھا، لیکن میں ان دونوں کی گفتگو کا لبے لباب سمجھ گیا تھا. پرنسپل نے ٹیچر کو بتایا کہ میرا چناؤ فیڈرل گورنمنٹ نے بطور فیڈرل اسکیم کے امیدوار کی حیثیت سے کیا تھا. اس منصوبے کے تحت مرکزی حکومت ملک کے چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں سے ہر سال چند ایسے بچوں کو چنتی تھی جن کا اپنے اسکول میں تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہو، لیکن وہ ایسے مہنگے اور دور دراز کے کیڈٹ کالج اور اکیڈمیز کی پڑھائی کا خرچہ خود برداشت نہ کر سکتے ہوں. حکومت کی ایک خاص ٹیم ہر علاقے میں جا کر خود ایسے بچوں کا چناؤ کر کے ان بچوں کو اپنے خرچے پر ان دور دراز کے کیڈٹ کالجوں میں بھجواتی تھے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ آکسفورڈ کے معیار کی کتاب نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن بہرحال اپنے اسکول کا ایک ہونہار طالب علم ہوگا، تبھی اسے اس کیڈٹ کالج میں بھیجا گیا ہے. لہٰذا اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو باقی بچوں کے معیار کے برابر لایا جائے. انوار صاحب نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ناممکنات میں سے تھا. مجھ جیسے اردو میڈیم بچے کو چند دنوں میں آکسفورڈ لیول کی تعلیم دلا کر سب کے برابر لانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. میں خود بھی اس وقت انوار صاحب کی بات سے متفق تھا. بھلا مجھ جیسے گوار کے لیے چند دنوں میں ان انگریزی کتابوں کے انبار کو گھول کر پی جانا ناممکن نہیں تو اور کیا تھا. پرنسپل نے انوار صاحب کو مجھے ایک ہفتہ انڈر آبزرویشن رکھنے کا کہا اور چلتے چلتے انہوں نے انوار صاحب کو انگریزی میں ایک جملہ کہا جس کا مطلب میں اس وقت تو نہیں سمجھ پایا، لیکن آگے چل کر میری زندگی کی کئی نئی راہیں متعین کرنے میں اس جملے نے کلیدی کردار ادا کیا. جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو پیچھے سے پرنسپل صاحب کی آواز سنائی دے، مسٹر انوار، ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا سیلف ریسپیکٹ آف دا چائلڈ.
مجھے اس لمحے ان کی انگریزی میں کہی ہوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور جب بہت عرصے بعد میں کمانڈر صاحب کا یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہوا، تب مجھے احساس ہوا کہ ان کا یہ جملہ ہی آگے چل کر کہیں نہ کہیں میرے کردار کی بنیاد بن چکا تھا۔ انوار صاحب نے پرنسپل کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور مجھے پرنسپل کے آفس سے لے کر نکل آئے۔ اس دن کلاس میں مجھ سے پھر کسی دوسرے ٹیچر نے کچھ نہیں پوچھا، نہ ہی کچھ پڑھنے کو کہا۔ بس سب ہی ٹیچر مجھے یہ سمجھاتے رہے کہ میں دوسرے کیڈٹس کو دھیان سے پڑھتا ہوا دیکھوں اور سنوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سارے استاد کلاس میں بچوں سے انگریزی میں بات کرتے تھے اور ان کی باتیں میرے سر سے گزر جاتی تھیں۔ اس مرحلے پر بھی اسپر اور فیصل میرے کام آئے، اور ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مجھے اردو میں ان باتوں کا ترجمہ ٹیچر سے نظر بچا کر بتا ہی دیتا تھا۔ خدا کر کے پہلے دن کی کلاس ختم ہوئی۔ ہمیں دوپہر کے کھانے کے لیے میس جانے کا موقع مل گیا۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے آس پاس موجود فیصل اور اسپر کی مدد سے کسی نہ کسی طور زہر مار کر ہی لیا۔ اب 2 گھنٹے کی بریک تھی اور پھر شام 4:30 بجے ہمیں کھیل کے میدان میں پہنچنا تھا۔ عجیب زبردستی تھی۔ میرا دل سونے کو چاہ رہا تھا، لیکن پھر سے وہی منحوس سیٹیوں کا عذاب، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ بار بار لباس تبدیل کرنے کی فٹیگ۔ بھلا اس غدر میں کس بچے کا دل کھیلنے کو چاہ رہا ہوگا؟ لیکن نہیں جناب، زبردستی سب کو کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کی ٹیموں میں تقسیم کر کے کھیلنے کا حکم دے دیا گیا۔ کھیل کے فوراً بعد سب بچوں کو شاور لینے کی ہدایت کی گئی اور پھر شام کی چہل قدمی کا لباس پہننے کا حکم دیا گیا۔ پتہ چلا کہ اب شام کی چائے پیش کی جائے گی۔ چائے؟ چائے کے نام پر پھر وہی بد مزہ محلول ہمیں پینے کے لیے دے دیا گیا۔ ابھی اس محلول کی کڑواہٹ حلق میں موجود تھی کہ 6:30 بجے کے قریب پھر سے سیٹیاں بجنے لگیں۔ یا خدا، اب کیا مصیبت آ گئی؟ بتایا گیا کہ اب ہر بچہ اپنی اپنی میز کرسی پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ پڑھے گا اور اسکول کا کام کرے گا۔ اس مرحلے کو ایوننگ پریپ کا نام دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد دوسری سیٹی بجی اور ہمیں ڈنر سوٹ پہن کر میس جا کر رات کا کھانا کھانے کا حکم دے دیا گیا۔ کیا بےہودہ نظام تھا! بھلا رات 8 بجے بھی کوئی رات کا کھانا کھاتا؟ مجھے شدت سے اس وقت راجا اور غفور چچا کی ٹی وی کی یاد آئی۔ میں نے سوچا اس وقت راجا، ننھو، پپو، گڈو، بالا اور مشی، میرے سارے دوست غفور چچا کے گھر بیٹھ کر مزے سے ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک میں بدقسمت ہوں کہ یہاں یہ عجیب قسم کا لباس پہنے ان جوکروں کے درمیان پھنسا رات کا کھانا کھانے لے جایا جا رہا ہوں۔ رات کو کھانے کے لباس میں مجھے سب سے زیادہ مشکل ٹائی باندھتے ہوئے ہوئی۔ مجھے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ بظاہر سیدھا سادھا نظر آنے والا یہ گلے کا رومال اس قدر مشکل سے باندھا جاتا ہوگا۔ اس کا حل مجھے لندن سے آنے والے بچے آصف نے نکال کر دیا اور میرے گلے میں یہ پھندا بنا کر ڈال دیا، اور مجھے سکھایا کہ میں اتارتے وقت اسے پورا نہ کھولوں اور ذرا سا ڈھیلا کر کے گلے سے اتار لوں، اور جب کبھی دوبارہ پہننی ہو تو گلے میں ڈال کر اس کی گرہ کھینچ لوں۔ چلو، فی الحال یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ فیصل کے پاس اس کا اور بھی آسان حل موجود تھا۔ اس کے پاس ایسی 2 ٹائیاں تھیں جن کی گرہ پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی، اور پہننے کے لیے ان میں الاسٹک کی ربڑ جڑی ہوئی تھی۔ نہ گرہ بنانے کی زحمت، نہ بار بار اتارنے کی، بس گلے میں ربڑ کا ہار ڈال کر کالر کے پیچھے چھپا لو۔ لیکن فیصل نے مجھے بنی بنائی ٹائی دیتے وقت خاص تاکید کی کہ اس پریفیکٹ نامی مصیبت سے اسے بچا کر ہی پہنوں، کیونکہ یہاں اکیڈمی میں ایسی ٹائیاں پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ گویا ان اکیڈمی والوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بچوں کو ایک سانس بھی سکون سے نہیں لینے دیں گے۔ رات کے کھانے سے پہلے بھی کچھ بچوں نے اپنے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے کا فریضہ پورا کیا، کیونکہ سارا دن تو ان بے رحم اکیڈمی والوں نے ہمیں اس قدر مصروف رکھا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی رونے کی فرصت بھی نہیں ملی تھی۔ اب جو چند لمحے ملے
تو ہم سب نے ہی تھوڑے تھوڑے آنسو بہا کر اپنے سنہری دنوں کو یاد کیا اور اپنی اپنی امیوں کی یاد میں کچھ آہیں بھر کر رات کے کھانے کے لیے چل دیے۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹے کا وقفہ تھا جس میں چند کیڈٹ نماز وغیرہ پڑھنے اور چند ہاسٹل میں موجود تفریح کے کمرے میں ٹی وی دیکھنے یا ٹیبل ٹینس اور کیرم وغیرہ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن میرا دل نہ نماز پڑھنے کو چاہ رہا تھا اور نہ ہی کسی تفریح میں حصہ لینے کو۔ مجھے راجا کی یاد بری طرح ستا رہی تھی، لہٰذا میں ہاسٹل کی راہداری میں لگی جالی کے سامنے کھڑا باہر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگا اور یہ سوچتا رہا کہ کیا یہی چاند اس وقت ہمارے محلے کے اوپر بھی چمک رہا ہوگا۔ پھر اچانک ہی چاند کو دیکھتے دیکھتے مجھے وجو آپی کی یاد آ گئی۔ یہی چاند تو وجو آپی کی چھت پر بھی اپنی چاندنی پھیلا رہا ہوگا۔ میں اور وجو آپی اکثر ایسے چاندنی راتوں میں ان کے چھت کی منڈیر پر بیٹھ کر شمالی ستارہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ مجھے ہر بار وہ شمالی ستارہ جنوب یا مشرق میں کہیں ملتا اور میرا ہمیشہ وجو آپی سے اس بات پر جھگڑا ہو جاتا کہ وہ ہر بار کسی نئے تارے کو شمالی ستارہ بتاتی تھیں۔ وجو آپی کی یاد نے تو مجھے اداسی سے نڈھال ہی کر دیا۔ میں نے بہت برا کیا۔ کیا ہوتا اگر میں ان سے مل کر آ جاتا؟ ساری شرارت تو طاہر بھائی کی تھی۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ آپ میرے ماں باپ سے بات کر لیں۔ وہی ان کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے، اس لیے مجبوراً انہیں ہاں تو کہنا ہی تھی۔ اور پھر اسٹیشن پر انہیں یوں بھاگم بھاگ اپنی تلاش میں آتے دیکھ کر تو میرا دل بالکل ہی پسیج گیا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں ان سے اتنا دور تھا کہ یہاں تک آنے میں ٹرین نے بھی پورا 1 دن اور 1 رات کا سفر طے کیا تھا۔ پتہ نہیں اگر پیدل جانا ہو تو شاید مہینے بھر سے زیادہ لگ جائے چلتے چلتے۔ میں انہی سوچوں میں گھرا رو دینے کی حد تک اداس سا کھڑا راہداری کے جنگلے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے 2 سینئر کیڈٹ گزرے۔ میں نے صبح بھی انہیں پریڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں 10ویں جماعت والی قطار میں کھڑے تھے۔ ان دونوں نے مجھے وہاں کھڑا دیکھا تو میری جانب آ گئے۔ ان میں سے ایک دھاڑا، "ہے یو بگر کم ہیئر"۔ ہاتھ کے اشارے سے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کو بلا رہے تھے۔ میں ان کے قریب آیا۔ دوسرے نے پوچھا، "ویئر آر یو فرام"؟ میں نے حیرت سے پوچھا، "جی"۔ وہ پھر چیخا، "بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہاں سے آئے ہو"؟ میں نے سہم کر جواب دیا، "جی شال کوٹ سے"۔ پہلے نے دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا، "شال کوٹ؟ ویئر از اٹ"؟ دوسرے نے تمسخر سے میری جانب دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، "He seems to be an Urdu medium chick"۔ پہلا پھر زور سے چیخا، "نیل ڈاؤن"۔ میں روحان سا ہو گیا۔ "اردو میں بات کریں جناب"۔ وہ دونوں زور سے ہنسے۔ پہلا زور سے چلایا، "I said kneel down and start front rolls"۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ان میں سے ایک نے باہر کی پکی سڑک کی طرف مجھے اشارہ کر کے کچھ دیکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے باہر کی جانب دیکھا تو ایک سینئر کیڈٹ کسی جونیئر کیڈٹ کو خالی سڑک پر اچھے بھلے صاف ستھرے کپڑوں میں کلا بازیاں دلوا رہا تھا۔ جونیئر کیڈٹ کی حالت بری تھی اور اس کے سارے کپڑے سڑک کی گرد سے اٹ چکے تھے۔ اب میں سمجھا، فرنٹ رولز یہاں کی زبان میں کلا بازی کھانے کو کہتے تھے۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اگر یہ 2 نمونے میرے محلے میں کہیں مجھے ملے ہوتے تو میں ان دونوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا۔ جب میں نے اکو جیسے گنڈے کی کوئی پرواہ نہیں کی تو بھلا یہ 2 چوزے کس کھیت کی مولی تھے؟ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس وقت ان کی سلطنت میں اور اس اکیڈمی میں تھا جہاں کا ہر اصول ہی نرالا تھا۔ لیکن ابھی میں گھٹنوں کے بل جھکا ہی تھا کہ زور سے سیٹی بجنے کی آواز آئے۔ وہ دونوں مجھے یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ گئے۔
مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کیڈٹس بھاگتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں اپنی میز پر جا بیٹھے۔ کہیں سے فیصل بھاگتا ہوا آیا اور مجھے بھی راہداری میں رکوع میں جھکے جھکے ہی کھینچتا ہوا اپنی ڈومیٹری میں لے گیا۔ پتا چلا کہ یہ رات کی دوسری پڑھائی یعنی سیکنڈ پریپ کا وقت ہے، جب ہاؤس ماسٹر صاحب ہر بیرک کا خود انسپیکشن کرتے ہیں اور ہر بچے کو پڑھتا ہوا دیکھنے کے لیے فردن فردن سب کے پاس جاتے ہیں۔ وہ دونوں سینئر کیڈٹس بھی اسی لیے مجھے پوری سزا دیے بنا ہی بھاگ گئے تھے، کیونکہ انہیں ہاؤس ماسٹر کے آنے کا ڈر تھا۔ رات کی پڑھائی کا دورانیہ بھی 1 گھنٹہ تھا اور ہاؤس ماسٹر نے سرسری طور پر ہر بیرک کو چیک کیا کہ کیڈٹ پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہماری 7ویں جماعت والی بیرک میں زیادہ تر کیڈٹ میز پر سر رکھے سو رہے تھے اور ان میں سے کچھ کی نیند میں بند آنکھوں کے کناروں سے بھی جگمگاتے آنسوؤں کی لڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ سیکنڈ پریپ کے ختم ہوتے ہی دوبارہ سیٹی بجی اور ہم سب کیڈٹس کو دوبارہ رات کی گنتی کے لیے نیچے جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ گنتی کے بعد ہمیں کل صبح کے لیے یونیفارم وغیرہ تیار کرنے کے لیے اور جوتے پالش کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا گیا۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا اسی 15 منٹ کے وقفے میں ہی کرنا تھا، کیونکہ ٹھیک 10:30 بجے یعنی 15 منٹ کے بعد بتیاں بجھانے کی سیٹی بج جانی تھی اور پھر مکمل اندھیرا چھا جانا تھا۔ یوں ہمارا اکیڈمی کا پہلا دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم سب بچوں کے جسم درد اور تھکن سے ٹوٹ رہے تھے، لیکن ابھی آگے پہاڑ جیسی ایک اور رات منہ کھولے ہمارا راستہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ نیند ہم میں سے کسی کی بھی آنکھوں میں دور دور تک نہ تھے۔ آخر ٹھیک 10:30 بجے ہمارے پریفیکٹ صاحب کہیں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے زوردار کوشن میں ہم سب بچوں کو اپنے اپنے بستروں میں دبک جانے کا حکم دیا۔ ہم سب اپنے بستروں کی جانب یوں بھاگے جیسے فوجی حملے کے وقت خندق کی جانب بھاگتے ہیں۔ چند لمحے تک پریفیکٹ نے بجلی کے سوئچ کے پاس کھڑے ہو کر اطمینان کیا کہ ہم سب بستروں میں گھس چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا۔ چاروں جانب یکا یک گھپ اندھیرا اور سناٹا چھا گیا تھا۔ ہم سب کے دلوں کے اندر چھپا خوف پھر سے اچھل کر باہر آ گیا اور ڈومیٹری کی چھت اور دیواروں پر عجیب و غریب ڈراؤنی شکلیں بنا بنا کر ہماری جان نکالنے لگا۔ میں نے کمبل پوری طرح اپنے اوپر لے کر اپنے آپ کو اس اندھیرے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کمبل کے اندر دبکے ہوئے بھی میں آس پاس کے بچوں کے رونے کی آواز اور سسکیاں سن سکتا تھا۔ خود میری آنکھیں بھی امی، امارا اور بھیا کو یاد کر کے بھیگتی ہی گئیں اور میں نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ پہرا رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ محلے کی بجلی گئی ہوئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راجا اور بالے سمیت باقی سارے دوست بڑے میدان میں برگد کے پیڑ کے نیچے جمع ہو چکے تھے۔ ان کا ارادہ چھپن چھپائی کھیلنے کا تھا، لیکن راجا نے سب سے پہلے انہیں صبح کی ہوتے ہوتے رہ گئی واردات کے بارے میں بتایا کہ آج اکو نے پھر صبح سویرے ہی وجو آپی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن غیاث چچا کو دیکھ کر وہ بے دک گیا۔ گڈو اور پپو نے مشورہ دیا کہ ان سب کو فوراً مل کر ایک خط لکھ کر آدی کے نام بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ فوراً واپس لوٹ آئے، لیکن راجا نے سختی سے اس بات کی مخالفت کی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ آدی وہاں نہ جانے ظالم فوجیوں کے گھیرے میں پھنسا عذاب جھیل رہا ہوگا۔ وہ کیا سوچے گا کہ اس کے دوستوں سے ایک ذرا سا کام بھی نہ ہو سکا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا خود ان لوگوں نے کرنا تھا اور یہیں کرنا تھا۔ طے یہ پایا کہ کل سے صبح سے لے کر رات تک اسکول کے اوقات کو چھوڑ کر باری باری سبھی وجو آپی کے گھر کے باہر پہرا دیں گے اور کسی صورت میں بھی وجو آپی کے دروازے کو بالکل خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئی نہ کوئی بچہ وہاں آس پاس ضرور موجود رہے گا اور کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ سیٹی بجا کر اپنے باقی دوستوں کو بھی خبردار کر دے گا۔ انہوں نے اسی وقت مل کر اس مخصوص سیٹی کی دھن بھی منتخب کر لی۔ یہ اس سیٹی سے کافی مختلف تھی
جو وہ عام طور پر ایک دوسرے کو گھر سے بلانے کے لیے بجاتے تھے۔ یہ خاص سیٹی تھی جو انہیں صرف خطرے کے وقت 3 مرتبہ بجانی تھی۔ راجا نے ان سب کو یہ تاکید بھی کی کہ ایسی 3 سیٹیوں کی صورت میں ہر گھر سے آتے وقت اپنی ہاکی، بلہ یا جو چیز بھی ہاتھ لگے اٹھاتے آئیں، کیونکہ آگے معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مل کر بالے کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ چونکہ اس معاملے میں براہ راست اس کا بڑا بھائی ملوث ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ بالا اس جھگڑے سے دور ہی رہے۔ لیکن بالے نے زور سے نفی میں سر ہلایا، بلکہ وہ تو ان سب سے باقاعدہ روٹھ ہی گیا۔ بالے کی آنکھیں ان سب کو یہ بتاتے ہوئے بھیگ گئیں کہ اس سے آج تک اس کے گھر میں بھی کبھی کسی نے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ جتنا پیار اسے عادی اور ان سب دوستوں سے ملا ہے، اس کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اب اس مشکل مرحلے پر ان کا ساتھ چھوڑ کر گھر میں چھپا بیٹھا رہے؟ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے تمام گھر والے بھی شدید نالاں ہیں۔ وہ لوگ اکو کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے بھی مختلف محلوں سے نکالے جا چکے تھے، اور اس بار تو اکو کے ابا نے اکو کو آخری وارننگ دے دی تھی کہ اگر یہاں بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے گھر بدر کر دیں گے۔ آخر کار ان سب کو ہی بالے سے معافی مانگنی پڑی اور اسے منانا پڑا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ بالا اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ ایک بار روٹ جائے تو پھر روٹ ہی جاتا۔ لہٰذا طے ہو گیا کہ وجو آپی کو کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ سارے کے سارے مل کر ان کے لیے لڑیں گے۔ اگلے 2 دن تک وہ سب مکمل پہرا دیتے رہے، لیکن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ بالے نے بتایا کہ پچھلے 2 دن سے اکو گھر بھی نہیں آیا تھا۔ یہ اس کے گھر والوں کے لیے معمول کی بات تھی، کیونکہ اسی طرح کام کے بہانے کئی دن گھر سے غائب رہتا تھا۔ لیکن تیسرے دن وہ انہونی ہو کر ہی رہی، جس کی تدبیر وہ سارے دوست جانے کب سے کر رہے تھے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بار اس کا نشانہ وجو آپی نہیں بلکہ طاہر بھائی ہوں گے۔ وجو آپی کالج سے اپنے وقت پر ہی آ گئی تھیں۔ غیاث چچا بھی ان کے ہمراہ تھے، لہٰذا راجا جو اس وقت پہرے پر وہاں بڑے میدان میں موجود تھا، بے فکر ہو کر گھر کے لیے پلٹ گیا۔ لیکن ابھی وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی اماں کے سامنے سر میں تیل ڈلوانے کے لیے 2 گھڑی بیٹھا ہی تھا کہ اچانک باہر محلے میں ہلہ مچ گیا۔ راجا کی اماں تیل سے چپڑے ہاتھ لیے چلاتی رہ گئیں، لیکن راجا دوسرے ہی لمحے ان سے دامن چھڑا کر بڑے میدان کی جانب دوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم جمع تھا اور سبھی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اکو اور طاہر بھائی آپس میں بھڑ گئے اور طاہر بھائی کو کافی چوٹ بھی آئی ہے۔ راجا بدحواس ہو کر طاہر بھائی کے گھر کی جانب دوڑا۔ راستے میں کانوں میں پڑتی خبروں سے اسے پتہ چلا کہ جیسے ہی وجو آپی گھر میں داخل ہوئیں، تبھی طاہر بھائی بھی محلے میں داخل ہوئے تھے اور اپنے گھر کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ اکو ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر دونوں میں کسی بات پر تکرار ہوئی، پھر اچانک اکو نے اپنے داہنی ہاتھ میں پہنے ہوئے آہنی مکے سے طاہر بھائی پر حملہ کر دیا۔ طاہر بھائی نے جھکائی دے کر اپنا چہرہ تو اس آہنی مکے کی ضرب سے بچا لیا، لیکن اکو کا ترچھا وار سیدھے ان کے سر پر جا لگا اور اگلے لمحے ہی خون کا فوارہ ان کے سر سے ابل کر ساتھ والی دیوار کو رنگین کر گیا۔ طاہر بھائی کا اپنے بچاؤ میں اٹھا ہاتھ کچھ اس طرح سے اکو کے چہرے پر پڑا کہ اکو کی بھی نکسیر پھوٹ گئی۔ اس کے بعد دونوں گتھم گتھا ہو گئے، لیکن اتنی دیر میں آس پاس سے گزرتے محلے دار لپک کر دونوں کی جانب بھاگے اور انہیں علیحدہ کرنے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن تب تک دونوں ہی کے کپڑے خون سے تر بتر ہو چکے تھے۔ اکو تو دوسرے ہی لمحے وہاں سے کہیں چمپت ہو گیا اور طاہر بھائی کو لوگوں نے ان کے گھر پہنچا دیا۔ محلے کے لوگ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان میں سے کسی نے اکو کے منہ سے وجو آپی کا نام بھی سنا تھا۔ سبھی پریشان تھے کہ خدا جانے کیا ماجرا ہو گیا۔
لیکن راجہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھے۔ راجہ جب طاہر بھائی کے صحن میں داخل ہوا تو اس وقت تک طاہر بھائی کے ابا اور اماں ان کا سر دھلوا کر اس پر پٹی وغیرہ باندھ چکے تھے، اور طاہر بھائی صحن میں ہی پڑی کرسی پر بیٹھے اپنے اماں ابا کو تسلی دے رہے تھے کہ صرف سر کی جلد پھٹی ہے، اس لیے اب اتنا گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آخر وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اپنے زخم کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں غیاث چچا اور محلے کے دیگر بزرگ بھی طاہر بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ غیاث چچا کی وجہ سے محلے والوں نے کھل کر طاہر بھائی سے جھگڑے کی اصل وجہ نہیں پوچھی، لیکن خود غیاث چچا بھی کچھ الجھے سے نظر آ رہے تھے۔ طاہر بھائی نے سب کو یہی بتایا کہ غالباً اکو کو ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے ان کا جواب سنے بغیر ہی ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں خود نہیں پتا کہ اکو کے ذہن میں کیا خناس سمایا ہوا ہے، لیکن محلے کے سارے بزرگ اس بات پر مصر تھے کہ اب وہ اکو کو مزید اس محلے میں برداشت نہیں کریں گے۔ غفور چچا نے بنا کسی کو بتائے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے علاقہ ایس ایچ او کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ طاہر بھائی نے بڑی مشکل سے سب کو کسی نہ کسی طور مطمئن تو کر دیا، لیکن وہ خود بھی جانتے تھے کہ بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ اپنی سی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ لوگ اسے معمول کا ایک واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں اور اس کے اثرات کے چھینٹے وجہ آپی کے پاک دامن تک نہ پہنچنے پائیں، لیکن بات اب شاید ان کے بس سے بھی باہر ہو چکے تھے۔